جب انسان اپنی طاقت اور بادشاہی پر اس حد تک مغرور ہو جائے کہ خود کو خالق سمجھ بیٹھے اور اصل مالک کائنات کو للکارنے لگے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ وہ اپنی سب سے معمولی مخلوق کے ذریعے بھی بڑے سے بڑے ظالم کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہ قصہ ہے اس نمرود کا جو بابل کی عظیم سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کا شہر سونے چاندی کی روشنیوں میں ڈوبا رہتا اور اس کے دربار میں ہزاروں غلام، سالار اور وزیر سجدہ ریز ہوتے تھے۔ نمرود دعویٰ کرتا تھا، میں خدا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں اور موت بھی میرے اختیار میں ہے۔ ایک روز اس کے دربار کے سب سے بڑے نجومی نے آ کر خبر دی، یہ بادشاہ، عنقریب ایک ایسا مرد پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے مذہب کو باطل قرار دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل تھا۔ انہی دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو وہ اپنا حمل چھپا کر ایک غار میں چلی گئیں جہاں اللہ کے حکم سے نبی کی ولادت ہوئی۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر نوزاد کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑا اور غار کا دہانہ بڑے پتھر سے بند کر دیا۔ غار کی خاموشی میں اللہ نے نوزاد ابراہیم کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا اور وہ 13 برس تک اسی غار میں پروان چڑھتے رہے۔ پھر ایک دن ماں انہیں گھر لے آئی۔ زیر گھر آیا تو حیران رہ گیا، یہ کون ہے؟ یہ بچہ تو زندہ کیسے بچ گیا؟ ماں نے بتایا، یہی تمہارا بیٹا ہے جو 13 برس پہلے غار میں پیدا ہوا تھا۔ آزر پریشان ہو گیا کہ اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تاریخی روایات میں اختلاف ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، چچا تھے یا نانا، مگر بہرحال وہ نمرود کا وزیر اور بااثر آدمی تھا۔ وہ بت تراش کر اپنے بیٹوں کے ذریعے بازار میں فروخت کراتا تھا۔ ایک روز اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے بھیجا، مگر نبی کا انداز جدا تھا۔ وہ بتوں کو رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے اعلان کرتے، کون خریدے گا ایسی چیز جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان؟ یوں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان بت پرست نہیں۔ پھر ایک دن شہر کا تہوار آیا، سب لوگ عبادت گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور بت خانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ یہی لمحہ وہ تھا جس کا نبی کو انتظار تھا۔ آپ ایک بڑا کلہاڑا لے کر بت خانہ میں داخل ہوئے اور سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ کر کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو طیش میں آ گئے، یہ کس نے کیا؟ سب نے کہا، یقیناً ابراہیم نے، وہ بت نہیں مانتا۔ نمرود نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں میرا خوف نہ تھا؟ نبی نے فرمایا، کلہاڑا تو بڑے بت کے پاس ہے، شاید اسی نے چھوٹے بت توڑے ہوں۔ انہوں نے کہا، تم پاگل ہو، وہ بت تو پتھر کے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ نبی مسکرا کر بولے، تو پھر جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے اور اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب نمرود کے تکبر پر کاری ضرب تھا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کی تپش میلوں دور محسوس ہوتی۔ اب سوال یہ تھا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا کیسے جائے؟ چنانچہ ایک منجنیق بنائی گئی۔ جب نبی کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ آگ نے نبی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وقت گزرتا گیا مگر نمرود کے دل پر تکبر کی مہر لگی رہی۔ ایک روز اس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، تمہارا خدا کون ہے؟ نبی نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ نبی نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ غرور کے نشے میں اس نے اعلان کیا کہ وہ آسمان پر جا کر خود خدا سے لڑے گا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ایسی سواری بنائیں جو آسمان تک پہنچ سکے۔
3 दिन की मोहलत दी और धमकी दी कि नाकामी पर सबको कत्ल कर दिया जाएगा। सवारियां बनाना मुमकिन न था तो किसी ने 4 उकाब बांधकर ऊपर गोश्त लटकाने का मशवरा दिया। नमरूद इस अजब सवारी पर बैठकर आसमान की तरफ उठा। जब वो बुलंदियों में पहुंचा और खुदा को न देखा तो उसने आसमान की तरफ तीर चलाया। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि तीर को खून आलूद करके वापस फेंके। नमरूद ने खुश होकर कहा, मैंने इब्राहिम के खुदा को मार डाला। ये इसके तकब्बुर की इंतहा थी और अब कुदरत ने फैसला सुना दिया। एक दिन जब वो अपनी फौज के साथ निकला तो अल्लाह ने इसके मुकाबले के लिए इंसान नहीं बल्कि मच्छरों का लश्कर भेजा। लोग बदहवास होकर भागे, नमरूद भी भागा मगर एक मच्छर उसका पीछा करता रहा। फिर वो उसकी नाक के रास्ते अंदर घुस गया। कुछ देर बाद नमरूद ने महसूस किया जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा मारा हो। मच्छर उसके दिमाग में फड़फड़ाता और उसे अजियत में मुब्तला कर देता। नमरूद पागलों की तरह दीवारों से टकराता, जमीन पर लूटता और चलाता, मेरे सर पर जूता मारो, जोर से मारो। जूता पड़ता तो लम्हा भर सुकून मिलता मगर फिर अजियत लूट आती। ये अजाब बरसों जारी रहा। आखिर वो अपने ही हाथों सर पीटते हुए गिर पड़ा। खुद्दाम दौड़े मगर उसकी सांसें थम चुकी थीं। वही नमरूद जो खुद को खुदा समझता था आज एक हकीर मच्छर के हाथों हलाक होकर मिट्टी में मिल गया। उसका अंजाम हर इस शख्स के लिए पैगाम है जो अपनी ताकत पर घमंड करता है। हकीकत यह है कि कभी कभी गुरूर तोड़ने के लिए एक मच्छर ही काफी होता है।